آج ایک شخص سری راہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بڑے ہی میٹھے بول بولتا ہے، مسکرا کر گفتگو کرتا ہے، اور اگر گاڑی پہ سوار ہو، یہاں کا تو شاید کیسا ماحول ہے، پاکستان ہندوستان میں بے پرد جس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے بچتا نظر آئے گا اور کہتا نظر آئے گا سسٹر آئیے تشریف رکھیے، سیٹ چھوڑ دے گا۔ لیکن سگی بہن اگر گھر میں آ جائے فَالْأَقْرَبُ تو منہ پہ بارہ بج جائیں گی کہ آخر یہ میرے گھر میں آئی تو آئی کیوں ہے۔ والدہ کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، دوستوں کی مجلس گرم ہے، یہ والد اور والدہ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، یہی باہر نکلے گا تو بڑے احترام سے گفتگو کرے گا۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو منافقت تو کہہ سکتے ہیں، ریاکاری تو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کرتے ہوئے اپنے ذاتی تسکین اور ذاتی حقوق کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جس رحمت کا نزول ہونا تھا وہ رحمت رک جاتی ہے، پھر انہی گھروں میں بے سکونی، قلق، اضطراب ڈیرے جما لیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، ان کی ضروریات کو مقدم کرنا، ان کی رضامندی کو مقدم کرنا، ان کی خوشنودی کو مقدم کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے حق کو پورا کرے، نماز تو اس کے مقررہ وقت پہ پڑھے، وبر الوالدین اور والدین کے ساتھ نیکی کرے، والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علم سیکھے اور شیطانی وساوس کو دور کرے اور اپنے اندر روحانیت پیدا کرے۔ الغرض وہ 13 کے 13 درجات جس کا آخری درجہ کفر کے سامنے تلوار اٹھانا ہے، ان تمام کے تمام درجات کو اختیار کرنا، یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق۔ اگر تم نے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، جیسا کہ پیچھے رہنے والے نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، تو تم اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے سرتاج رسول کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت مقرر پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت بڑی خوشخبری دی ہے
فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے، زندہ رہے گا تو منافق نہیں ہوگا، اگر موت آ گئی تو جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ ہر ایک کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا والدین کی خدمت، اطاعت، فرما برداری اور ان کا خیال رکھنا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی، سرتاج رسول سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ قال الصلاة على وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کی پڑوسی کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالی سے گزارش کریں گے یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ میں ایسے محلات سے نوازنا چاہتا ہوں جن محلات کی چھت میرا عرش ہوگا۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ سب سے پہلے آبادی کا پہلو یہ ہے کہ انسان 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت کوئی اہتمام کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمار المساجد کی صف میں کھڑا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا والدین کی خدمت، یہ خدمت بھی جہاد ہے۔